بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، 8ویں فصل ہے، حرکات کی ادائیگی، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اشباع سے بچنا چاہیے۔ پہلے مسئلہ دیکھنا کیا ہے۔ فائدہ کے تحت حضرت بتا رہے ہیں کہ فتح جس کے بعد الف نہ ہو، ضمہ جس کے بعد واو ساکن نہ ہو، کسرہ جس کے بعد یا ساکن نہ ہو، ان حرکات کو اشباع سے بچانا چاہیے ورنہ یہی حروف پیدا ہوں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فتح ہو، فتح کے بعد الف آ جائے تو پھر وہ الف مدہ بن جاتا ہے، مطلب آپ اس کو بڑھا کر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضمہ ہو، ضمہ کے بعد واو ساکن آ جائے تو پھر وہ واو مدہ بن جاتا ہے، آپ اس کو پھر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسرہ ہو، کسرہ کے بعد یا ساکن آ جائے تو پھر وہ یا مدہ بن جاتا ہے، یعنی آپ اس کو بڑھا کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر فتح کے بعد الف نہیں ہے، ضمہ کے بعد واو ساکن نہیں ہے، کسرہ کے بعد یا ساکن نہیں ہے، تو آپ بڑھائیں نہیں۔ اگر آپ نے اشباع کیا، مطلب یہ کہ آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اگر فتح کے بعد آپ فتح کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو وہاں پہ الف پیدا ہو جائے گا، اشباع کریں گے تو الف پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ضمہ ہے، ضمہ کے بعد واو ساکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ ضمہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اشباع کریں گے، تو پھر اس صورت میں وہاں پر واو ساکن پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسرہ ہے، کسرہ کے بعد یا ساکن نہیں ہے، لیکن جب آپ کسرہ میں اشباع یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس کے بعد یا ساکن پیدا ہو جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ آپ الف پڑھ رہے ہیں جبکہ الف حقیقت کے اندر نہیں ہے، واو پڑھ رہے ہیں جبکہ واو حقیقت کے اندر نہیں ہے، یا پڑھ رہے ہیں جبکہ یا حقیقت کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ایسے حرف کی آپ ادائیگی کر رہے ہیں جو کہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، تو یہ لعن جلی ہے اور حرام ہے۔ میں آپ کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہ پہلی مثال دیکھیں، انزلہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فتح ہے لیکن فتح کے بعد الف نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اس کو اشباع کیا یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا انزلہ، اس طرح بن جائے گا۔ تو اب یہاں پہ الف پڑھنے والے بن جائیں گے جبکہ حقیقت کے اندر الف نہیں ہے، تو یہ لعن جلی اور حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے اب یہاں پہ دیکھیں انعفو، اب یہاں پہ ضمہ ہے، ضمہ کے بعد واو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو اشباع کیا لمبا کر کے پڑھا تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا انعفو، یہ تو یہاں پہ واو آ جائے گا پڑھنے کے اندر جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ لعن جلی ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھیں مثال رقابی، اب کسرہ ہے، کسرہ کے بعد یا ساکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس میں یہاں پہ اشباع کیا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھا تو پھر یہ ایسے ہو جائے گا رقابی، تو یا پڑھنے کے اندر آ جائے گی۔ تو یہی حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتح کے بعد اگر الف نہ ہو اور ضمہ کے بعد واو ساکن نہ ہو، کسرہ کے بعد یا ساکن نہ ہو، تو ان حرکات کو اشباع سے بچانا چاہیے، لمبا کر کے پڑھنے سے بچانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر یہی والے حروف پیدا ہو جائیں گے۔ فتح کے بعد الف پیدا ہو جائے گا، ضمہ کے بعد واو ساکن پیدا ہو جائے گا، کسرہ کے بعد یا ساکن پیدا ہو جائے گا، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے ضمہ کے بعد جب واو مشدد ہو اور کسرہ کے بعد جب یا مشدد ہو، اور اس وقت بھی اشباع سے احتراز نہایت ضروری ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ یہ دیکھیں ذرا مثال عدوٌ، اب یہ ضمہ ہے، ضمہ کے بعد واو مشدد ہے، اب یہ جو دال ہے اس دال میں آپ نے اشباع نہیں کرنا، مطلب یہ کہ آپ نے اس میں آواز کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ دال کے بعد اگر آپ آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس میں واو ساکن پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر تو آپ ایسے پڑھتے ہیں عدوٌ تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس میں لمبا کرتے ہیں اور آپ اس کو ایسے پڑھتے ہیں عدوٌ، پھر اس صورت میں یہ عدوٌ نہیں رہے گا بلکہ یہ ایسے بن جائے گا، یہ ایک واو اضافی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ واو آئی کیسے ہے؟ یہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ آپ نے دال میں اشباع کیا ہے، یعنی آواز کو لمبا کر دیا اور آپ نے اس کو پڑھا عدوٌ، یہ غلط ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی دیکھیں واو مکسور ہے اور اس کے بعد آگے یا مشدد آ گئی ہے، تو یہاں پر آپ نے واو پر کسرہ پر آپ نے اشباع نہیں کرنا، اگر آپ نے اشباع کیا تو یہاں پر ایک یا اضافی آ جائے گی۔ اگر تو آپ اس کو ایسے پڑھتے ہیں سویٌ تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس میں آواز کو لمبا کرتے ہیں سویٌ تو پھر یہ ایسے بن جائے گا، یہ والی جو یا ہے یہ اضافی اس کے اندر آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو واو کا پہ جو کسرہ کی حرکت ہے اس کے بعد آگے یا مشدد ہے، آپ نے اس میں اشباع سے بچنا ہے، آواز کو لمبا کرنے سے بچنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے اندر آواز کو لمبا کر لیا تو پھر اس کے اندر ایک یا اضافی آ جائے گی جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں لجیٌ،
اب یہاں پہ دیکھیں یہ جیم پر کسرہ ہے اور اس کے بعد آگے یا مشدد ہے، تو یہ کسرہ ہے، آپ نے اس میں اشباع نہیں کرنا. اگر آپ نے اس کے اندر اشباع کیا تو کیا بنے گا لجیجن، تو جیم کے بعد ایک یا اضافی آ جائے گی اشباع کرنے کی وجہ سے، تو لہذا اس غلطی سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ضمہ کے بعد واو مشدد آ جائے یا کسرہ کے بعد یا مشدد آ جائے، جیسے عدو ہے، سوی ہے، لجی ہے، اس وقت بھی اشباع سے اعتراض نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اشباع سے اعتراض نہیں کریں گے تو پھر اس وقت یا تو آپ واو کا اضافہ کر دیں گے جیسے یہاں پر ہے، یا پھر آپ یا کا اضافہ کر دیں گے جیسا کہ یہاں پر ہے. اسی طریقے سے لجی کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اور اسی طریقے سے جو وقف ہے، وقف میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً وقف میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے ورنہ مشدد مخفف ہو جائے گا. یعنی جب وقف ہو اور وقف کے اوپر تشدید ہو تو وہاں پر آپ خیال رکھیں کہ وہاں پر ایک تو آپ نے اشباع نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو مشدد یعنی شد ہے آپ نے اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو تب بھی آپ نے اس کو سختی سے ہی پڑھنا ہے. اگر آپ نے اس کو نرمی سے پڑھا تو پھر وہ مشدد مخفف ہو جائے گا، یعنی تشدید وہاں پر چلی جائے گی اور اس کے بدلے میں وہ حرف ساکن اور جزم آ جائے گا اس کے اوپر، تو لہذا یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب یہ ہے نا وَتَبْ، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تا پر اشباع نہیں کرنا. اگر آپ نے تا پر جو فتح ہے اس پر اشباع کر دیا اور آپ نے اس کو ایسے پڑھا وَتَابْ، تو ایک تو اس میں الف پیدا ہو جائے گا جو کہ غلط ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ نے تشدید، اگر آپ وقف کریں گے تو وقف میں ظاہری بات ہے جو با پہ جو فتح ہے یہ تو نہیں پڑھا جائے گا، با ساکن پڑھی جائے گی، لیکن اس کو آپ نے سختی سے ادا کرنا ہے کہ یہ جو اس کی تشدید ہے یہ برقرار رہے. مثال کے طور پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے وَتَبْ، یہ تو ٹھیک ہے تشدید اس وقت پڑھی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں وَتَبْ ہلکا سا اور نرمی سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر تشدید نہیں رہے گی بلکہ اس کے بدلے میں تخفیف یعنی جزم آ جائے گا جو کہ ناجائز اور غلط ہے. یا اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں این المفر، تو را پہ تشدید ہے تو اس کو سختی سے ادا کریں. اگر آپ نے اس کو نرمی سے ادا کیا این المفر تو پھر اس وقت یہ تشدید ختم ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں جزم آ جائے گا جو کہ ناجائز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تشدید نہیں ہے، تشدید ہے جزم نہیں ہے. یا اسی طریقے سے یہ بھی مثال ایسے مستمر، یہ آپ نے تشدید کے ساتھ آپ نے وقف کرنا ہے مستمر سختی کے ساتھ. اگر آپ نرمی سے پڑھتے ہیں ایسے مستمر تو پھر اس صورت کے اندر تشدید چلی جائے گی، جزم آ جائے گا، اور جزم میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک را ہوتی ہے جبکہ تشدید میں دو را ہوتی ہیں، تو آپ نے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ ایک را کو آپ نے حذف کر دیا جو کہ جائز نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وقف میں آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے ورنہ جو مشدد ہے وہ مخفف ہو جائے گا جو کہ ناجائز ہے، اور لحن جلی کے اندر یہ بھی آتا ہے.